حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت سلمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ بیت المقدس اور جنوبی فلسطین الداؤد کے قبضہ میں تھا، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے الگ ریاست قائم تھی۔ میلا موجودہ لبنان کے بت پرست بادشاہ کی بیٹی ایزابل سے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کی شادی کے بعد ملک میں فسق و فجور اور شرک و بت پرستی کا دورہ ہو گیا۔ قدیم زمانے کے سامی اقوام خصوصاً لبنان کی فیکین قوم کا سب سے بڑا دیوتا بال بت تھا۔ اس کا قد 100 فٹ تھا جو پورے کا پورا سونے کا بنا ہوا تھا۔ بال کے 4 منہ تھے۔ اس قوی ہیکل بت کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے 400 خدام مامور تھے۔ اس بت کی اشترات ایشٹریت نام کی ایک بیوی بھی تھی۔ اخی اب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا مندر اور مذبح تعمیر کیا۔ سامریہ شہر بال بک کے نام سے مشہور ہوا، جس کی وجہ تسمیہ یہی بات ہے۔ بکبکے کا مخفف ہے جس کے معنی شہر کے ہیں، اور بال بک کا مطلب ہے سامی اور عبرانی زبانوں میں بال کے معنی مالک، سردار، حاکم اور رب کے آتے ہیں۔ اہل عرب شوہر کو بھی بال کہتے ہیں، بال دیوتا کا شہر۔ بال کی پرستش اور مشرکانہ عقائد کی طرف اخی اب کا رجحان دیکھ کر اسرائیل کے شہروں میں علانیہ بال کے نام پر قربانیاں کی جانے لگیں۔ بنی اسرائیل کی روایتی گمراہی اور بے دینی عروج پر تھی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ جلعاد کے رہنے والے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل نے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ الفالہ کے نام سے کیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کا درس دیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ واحد اور یکتا ذات قادر مطلق ہستی اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تو تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو کہ نہ صرف تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا رب ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا خالق و مالک ہے۔ قوم گمراہی میں اس قدر مبتلا ہو گئی تھی کہ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی پرحکمت اور نور سے منور دعوت توحید پر کان نہ دھرا اور بدستور اپنی روش پر قائم رہی۔ اپنے بادشاہ وقت اخی اب کو دعوت دی اور احساس دلایا کہ وہ گناہوں سے باز آ جائے، شرک و بت پرستی اور دیگر قبیح افعال سے توبہ کر لے اور اپنی رعایا کو بھی اس امر سے باز رکھے کیونکہ پوری قوم کا گناہ اس کے سر پر ہے۔ اگر وہ باز نہ آیا تو اللہ کے عتاب کا نشانہ بنے گا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن اخی اب نے اب کے پند و نصائح کا ذرہ برابر اثر قبول نہیں کیا اور پیغام حق کو جھٹلاتا رہا۔ اندوہناک صورتحال۔ 3 سال سے زیادہ عرصہ تک اسرائیل میں بارش نہیں ہوئی۔ اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگ ایک ایک دانہ کو ترسنے لگے۔ خواتین، بچے، جوان اور بوڑھے سب بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ اس اندوہناک صورتحال سے بادشاہ سوچنے پر مجبور ہوا اور اخی نے اب حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کر کے بلوایا، اپنے روئی کی معافی مانگی اور بارش برسنے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بادشاہ کے مصاحبوہے اور بال کے پجاریوں نے اسے اپنی شکست سمجھا اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ کے فرستادہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام پر قربانی دو، میں بھی اللہ رب العزت کے نام کی قربانی دوں گا، جس کی قربانی قبول ہوگی اسی معبود سے بارش کے لیے التجا کی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک بلند مقام پر رکھ دیا جاتا تھا۔ قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ ویسے ہی پڑی رہتی۔ اس طریقہ کے مطابق تقریباً 900 افراد جو بال دیوتا کے پجاری تھے کو کارمل پر جمع ہوئے۔ ایک طرف پیغمبر حق حضرت الیاس علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے، دوسری طرف باطل کے پیروکاروں کا جم غفیر تھا۔ جانور ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیے گئے۔